love that. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں. جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں, یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, ویسعون فی الارض فسادا, اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں, کیا سزا ان کی, ان یقتلوا, قتل کر دو ان کو, او یصلبوا, پھانسی پر لٹکا دو, سلیب پر لٹکا دو ان کو, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو, او ینفوا من الارض, یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا. جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو, اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں, آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو, تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم, تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, دین دے کین ایکسپیکٹ مرسی فرام دا اسٹیٹ. یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے. We don't agree with their interpretation of the religion. اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب, اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا, اس نے عزت دی, اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے طلباء سے خصوصی گفتگو کی ہے. ملاقات ہوئی, اس میں بات چیت میں آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہمیں اپنے مذہب, تہذیب اور روایات پر فخر ہے. پاکستان کے آئین کا آغاز بھی حاکمیت صرف اللہ کے نام سے ہوتا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حارث صاحب بہت شکریہ ARY کو وقت دینے کے لیے. آرمی چیف نے طلباء سے ملاقات کی ہے جس میں انہوں نے گفتگو کی اور کہا پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ دشمن عناصر کی فوج اور عوام میں خلیج کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. سر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں چیف اللہ تعالیٰ بات کی ہے, بس کی ہے, اور بہت ہی اچھا کیا کہ یہ جو اب عام بچوں میں پایا جا رہا تھا ضروری ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ بچوں نے بڑے آرام سے خوشی سے یہ طلباء نے سب باتیں سنی ہیں, اور انہوں نے خاص طور پر کیا کہ ہمیں اپنے مذہب, اپنی روایات سے بہت بھروسہ ہے. ہم یقین ہے پاکستان کا آئین ہے وہ صرف اپنے اللہ کو ہم جانتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے بلوچستان کے غیور لوگ جیسے اس عوامی جوار بنے رہیں گے, پاک فوج اور عوام میں جو رشتہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اور انہوں نے بہت ہی خوشی سے سب کے ساتھ بات کی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور بالخصوص نوجوان پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں, اور یہ سب سے بات ہے. اور جب تک ہمارے میں قربانی کا جذبہ رہے گا پاکستان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور سیکنڈ یہ کہ پاکستان کی عوام اور بالخصوص پاک فوج کا بہت ہی کلوز رشتہ ہے, اور اس کو کبھی کوئی طریقے سے پیدا نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے مذہب, تہذیب اور روایات سے فخر ہے, اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ فخر کرنا چاہیے. اور پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پر ہے, اور اس سے پوری قوم کو بڑی خوشی ہونی چاہیے, اور ہم کئی خواہش کو فرسودہ سوچ ملک مثبت نہیں کرنے دیں گے. کسی گروہ کو اپنے مقصد جو ہے وہ ہم زبردستی کا پاکستان میں مسلط نہیں کرنے دیں گے, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آئی تھنک صرف عوامی اسٹاف نے جتنی آپ ابھی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے, بڑے کلیئر الفاظ میں بتایا, یہ پتہ چلتا ہے دیکھیں وہ کتنا ان کا مذہب سے لگاؤ ہے, کتنا ان کو اللہ پہ یقین ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ یہ بتایا کہ پاکستانی قوم کو کتنا قربانی کا جذبہ ہے. ہم
ہر وقت ہر جگہ پر پاکستان کے لیے، پاکستان کی تعلیمیت کے لیے، بقا کے لیے کوئی قربانی میں دریغ نہیں رکھیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی طلباء کی، ینگ طلباء کی یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لڑائی ہمیشہ ایز اے نیشن آپ لڑتے ہیں، آپ صرف فوج کے لیے لڑائی کبھی نہیں کرتی ہے۔ اور جس دین کا ذکر کرتے ہیں فتنہ خارج، وہ دین یہ نہیں ہے۔ اسلام بہت پیسفل ہے، اور یہ جب بھی آپ نے جہاد کرنے کوئی بات کرنی ہے تو وہ اسٹیٹ آف پاکستان کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں بڑی کلیئر باتیں ہیں، اور آئی تھنک اس کے اوپر جو آج مجھے بہت اس بات کی بھی خوشی ہے کہ بچے بہت شوق سے سن رہے تھے اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ یقیناً بچوں کے لیے بڑی اہم گفتگو بھی ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کبھی فتنہ الخوارج کو فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ کے پی ہو، بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ دیکھیں، یہ انہوں نے خاص زور اسی بات پہ دیا کہ کبھی بھی ہم فتنہ خارج کا جو فرسودہ سوچ ہے وہ کبھی مسلط بھی اپنے ملک پہ ہونے دیں گے۔ ہمارے ملک پہ حاکمیت جو ہے وہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اور حاکمیت اللہ کی ہے، اور پاکستان کی عوام اور فوج مل کے ہر قسم کی اس طرح کی جو سازشیں ہیں ان کو ختم کریں گے۔ اور ساتھ ان کی ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ جتنے ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں ہمارے عرض میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم نے ملک سے دہشتگردی ختم کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو جو انلیگل اسپیکٹرم کی بات چیف ہم سب نے بڑی دفعہ کہی ہے، وہ جہاں سے فائنینشیل ٹیررزم ہوتا ہے وہ بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صرف ضروری یہ ہے کہ یہ جو ایک خلیج پیدا کرنے کی بات کی جاتی ہے اس پر نہیں کریں۔ بلوچستان کی عوام کو بڑا ذکر کیا کہ بہت غیور عوام ہے، اور ان کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کھڑی ہیں، ان کی جو کچھ ہو سکتا ہے فوج نے بہت نیشن بلڈنگ میں کام بھی کیا ہے، اور ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر، آرمی چیف نے ابھی طلباء سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن عناصر کی فوج اور عوام میں خلیج کی جو کوشش ہے ہمیشہ ناکام رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ناکام رہے گی۔ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی، بڑا امپورٹنٹ ایڈریس آرمی چیف کا، ظاہر ہے یوتھ کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اسٹوڈنٹس بھی ملک کے تمام علاقوں سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس جب وہ خود ڈائریکٹلی آرمی چیف کو سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، تو اس سے بہت ساری کلیئرٹی آتی ہے، موٹیویشن آتی ہے، ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ان کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ ان کے فوج کے سربراہ اور پاکستان کی فوج بالکل ایک وہی فوج ہے جو کہ ایک اسلامی ملک کی فوج ہونی چاہیے۔ اور آج کل جو ہمارے ملک کو بہت بڑا خطرہ اس دہشت گردی سے ہے، جس کے خلاف فوج صبح سے لے کے شام تک برسر پیکار ہے، الحمدللہ کامیابی کے ساتھ، اس بارے میں لوگ ایٹ ٹائمز جو کچھ شک و شبہات پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں، آرمی چیف کی اس گفتگو سے اس کو کافی حد تک آئی تھنک وہ اسے کلیئرٹی آتی ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے انہوں نے موقع کے اوپر یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں احادیث کی روشنی میں، جو قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں ان کی روشنی میں حوالے دے کر۔ اور جب آرمی چیف کے سے لوگ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو یہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے، پہلے اس طریقے سے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، اور اس میں صحیح ایک سپہ سالار جو ہمارا کانسیپٹ ہے دین میں، اسلامی فوج کے سپہ سالار کو کیسے ہونا چاہیے، یہ وہی کانسیپٹ ہے۔ اور فتنہ الخارج کی جب وہ بات کرتے ہیں تو بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں یہ خارجی ہیں، لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، صحیح معنوں میں خارجی ہیں، اور ان کے خلاف لڑنا ہی آج کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ ملک کے لیے خطرہ ہے، ایک ایسی ریاست کے لیے خطرہ ہے جو کہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور دنیا کی الحمدللہ سب سے مضبوط اسلامی ریاست ہے، دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ تو اس ریاست کے خلاف جو لڑتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو اس سے بہت پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے، اس کا فیڈ بیک بہت پازیٹیو ہے، اور جس حوالوں سے جن موضوعات پر انہوں نے کھل کے بات کی ہے وہ ہر کسی کے دل کے قریب ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہونی چاہیے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ لگنا چاہیے، اسپیشلی یوتھ کو۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین اور حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود کا بہت شکریہ۔